صحاح ستہ کی 3 کتابوں کی روایت ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی لمبی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 یوما فإن تاب تاب اللہ علیہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان شراب پی لیتا ہے اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص 40 دن تک نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ قبول نہ کرنے کی وجہ اس ملعون چیز کو پینا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ پھر یہ شخص توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر کچھ وقت بعد اس کو پھر ہو جاتا ہے اور شراب پی لیتا ہے، پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور یہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے 40 دن تک، اللہ اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو پھر رحم آ جاتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تیسری دفعہ یہ شخص پھر شراب پی لیتا ہے، اب اللہ اس سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ اللہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ یہ ہو کہ پہلی دفعہ کیا چلو غلطی ہو گئی، دوسری دفعہ کیا غلطی ہو گئی، تیسری دفعہ کیا غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ پھر جب چوتھی دفعہ یہ شراب پی لیتا ہے اور حسب معمول پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کو اس پر رحم نہیں آتا اور اللہ کی رحمت سے یہ مردود ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کے ایسا ملعون قرار پاتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے باوجود اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر کتنی توبہ کرے اللہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث کے ذریعے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نظر میں شراب کتنی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ کتنی دوسرے گناہ بھی ہیں، گناہ کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی، لیکن یہ وہ ملعون عمل ہے کہ 40 سال تک اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، 40 سال تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نظر میں کتنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل۔ پھر ہر عمل پہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے۔ 3 دفعہ کے بعد پھر اللہ ایک شرابی شخص کے توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔
اس وجہ سے کہ یہ شراب ایسی لعنت ہے کہ جب اس کا شوق اٹھتا ہے تو دوبارہ شرابی کو شراب پہ لے آتا ہے۔ اب شرابی جب اپنا شوق پورا کر لیتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، جب دوبارہ سے وہ شوق جاگتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے ایسا شخص اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا، اور یہی وجہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ جو دین کا پابند ہوتا ہے وہ شراب کو پیشاب سے زیادہ، گندگی اور غلاظت سے زیادہ گندا سمجھتا ہے، اور اسی گندا سمجھنے کی وجہ سے آج الحمدللہ مسلمان جہاں بھی ہے، چاہے مسلم ممالک میں ہوں یا باہر ہوں، اگر وہ دین کا پابند ہے تو وہ شراب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔